یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہترین وظیفہ بتانے لگا ہوں جن بچیوں کے رشتے نہیں آتے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ رشتوں کی بندش والیوں کے لیے یہ نہیں ہے۔ وظائف یاد رکھیے گا کہ جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان پر وظائف کے عملیات جو ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، ان کے وظیفے کام نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو میری کافی ویڈیوز موجود ہیں جو جادو کی نشانیوں والی ہیں، وہ جا کر دیکھ لیں، اس سے 100% آپ کو پتہ چل جائے گا آپ پر جادو ٹونا تو نہیں ہے۔ تو بات کرتے ہیں اب آپ کے وظیفے کی۔ چڑھتے چاند، یعنی کہ جب نیا چاند چڑھے، چاند کی جب پہلی تاریخ ہو، آپ نے اس دن یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب پہلا مہینے کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو وہ آپ کی زندگی کے شروعات کے دن ہوتے ہیں، تو اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرتی ہے ان دنوں کے اندر۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جس دن چاند چڑھے، چاند کی پہلی تاریخ ہو، کسی کو بھیجنا ہے اپنے چھت پہ، خود نہیں جانا چھت پر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں سے چاند نظر آتا ہو۔ تو آپ لوگوں نے خود نہیں جانا، کسی اور کو کہنا ہے۔ تو وہاں پر جا کر آپ نے دیکھنا ہے، کسی کو کہنا ہے کہ دیکھے چاند نظر آ رہا ہے، یعنی اچھا بہترین ٹائم ہوتا ہے نئے چاند کا مغرب کے بعد کا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ مغرب کا ٹائم گزر جائے، عشاء کا ٹائم گزر جائے تو اس وقت تک ویسے بھی چاند اگر نظر آ رہا ہو تو نہیں آئے گا، تھوڑا ٹائم ہی نظر آتا ہے وہ۔ تو مغرب کے بعد جب ہلکا دن ڈوب جائے، ہلکا دن رہ جائے یا دن ڈوب جائے، فوری طور پر کسی کو بھیجیں چھت پر، وہ جا کر دیکھ کر آئے کہ چاند نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر پہلی تاریخ کو نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، دوسری تاریخ کو صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر بادل کا مسئلہ ہے تو پھر بھی کوئی پرابلم، تیسری تاریخ کو صحیح، مگر پہلے نئے چاند کی بات ہو رہی ہے۔ جب بھی نیا چاند نظر آئے، وہ پہلی تاریخ کو چاند کی نظر آئے، دوسری کو آئے یا تیسری کو آئے، آپ نے اس دن چھت پر یا اس جگہ پر جانا ہے جہاں سے چاند نظر آ رہا ہو۔ آپ کے ہاتھ میں، آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے باوضو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن مجید یا سورہ یاسین جو ہے وہ موجود ہو۔ آپ نے سیدھا چھت پر جانا ہے، چھت پر جا کر چاند کو دیکھنا ہے، چاند کو دیکھ کے فوراً بعد آپ نے سورہ یاسین کو اوپن کرنا ہے اور سورہ یاسین پڑھنی ہے مکمل۔ اس کے بعد آپ دعا کریں گی اپنے لیے، ٹھیک ہے، کہ اے رب العزت، اس نئے چاند کی بدولت میری زندگی کو نیا رخ عطا فرما دو۔ اے میرے مالک، میری تمام پریشانیاں دو۔ اپنی ذات کے لیے دعا کرنی، یاد رکھنا اس میں کسی کے لیے بھی دعا نہیں کرنی، کیونکہ چاند صرف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے دعا کرنی۔ اے میرے مالک، میرے لیے یہ چاند بابرکت بنا دیں، میری تمام پریشانیاں دور فرما دیں، اور میرے لیے ایک بہترین اور اچھا رشتہ میرے مالک بھیج دیں۔ میرے مالک، اگر میرے رشتے میں کچھ ٹائم ہے، شادی میں کچھ ٹائم ہے، تو فی الحال میرا رشتہ کروا دیں وہاں پر جہاں میرے نصیبوں میں آپ نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ایک ذہن میں رکھیے گا کہ شادی کا ٹائم فکس ہے، جیسے موت کا ایک ٹائم فکس ہے، اسی طرح وقت جو شادی کا ہے وہ بھی فکس ہے، اس سے آگے پیچھے شادی نہیں ہونی۔ ہاں، رشتہ نہیں ہوتا، تو جب رشتہ ہو جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ فلاں جگہ رشتہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تو پابندی والی جو بچیاں ہوتی ہیں، جیسے جن کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ ہو، تو ان کے مختلف جگہ پر رشتے ہوتے رہتے ہیں، تو ان کی سمجھ لو کہ زندگی ہی تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز لازمی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اپنے اللہ کی ذات سے اپنی مرضی کے ساتھ جو دل میں آئے، جیسے بندہ اپنے باپ سے بات کرتا ہے، دل کھول کر کرتا ہے، اپنی ماں سے دل کھول کر اپنی ساری پریشانیاں کہتا ہے، تو میرا رب العزت تو 70 ماؤں کا پیار اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ تو اپنے رب سے اپنا دکھ کہیں۔ یاد رکھیے گا کہ بابے باقی سارے پتہ نہیں آپ کی ہیلپ کر سکتے یا نہیں کر سکتے، مگر میرا رب تو آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے نا۔ میرا رب تو اس جانور کو بھی رزق دیتا ہے جس جانور کو اس نے یہ کہا ہے کہ یہ حرام ترین جانور ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی رات کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ تو کیا وہ آپ کا احساس نہیں کرے گا؟ صرف فرق اتنا ہے کہ آپ کو اپنے رب پر بھروسہ تو پہلے ہو۔ باپ بھی تب باپ ہوتا ہے جب اسے باپ کہا جائے،
رب بھی تب رب ہوتا ہے جب اسے رب کہا جائے، اسے رب مانا جائے، اسے رب سمجھا جائے۔ تو اپنے رب کو رب سمجھنے کے بعد، اس پر یقین رکھنے کے بعد دعا کرو۔ یقین مانو کہ پہلے چاند سے دوسرا چاند نہ چڑھے گا، یعنی ایک مہینہ بھی پورا نہ گزرے گا، آپ کا رشتہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے کرنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کا لگاتار ورد کرتے رہنا ہے۔ آپ نے 41 بار سورہ یاسین مکمل کرنی، وہ دن رات کر کے آپ مکمل کریں۔ جیسے آپ نے اس وقت ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لی، پھر صبح فجر کی نماز کے بعد، تہجد کے بعد، جو اکثر بچیاں، اور یہ خاصیت بچیوں میں زیادہ ہے، مردوں کی نسبت بچیاں زیادہ تہجد پڑھتی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ تہجد کے وقت، فجر کے وقت، ظہر، عصر، مغرب، جب آپ کو ٹائم ملے، آپ نے جتنا ٹائم ملے آپ نے سورہ یاسین 41 بار مکمل کرنے ہیں۔ بس یہ آپ نے ایک مشن بنا لینا اپنا، تو 41 بار مکمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے گا کہ پہلے ہی مہینے کے اندر آپ کا رشتہ ہو جائے گا، وجود ایسا ہو جائے گا کہ آپ کے وجود میں اگر کوئی پریشانی ہے، جیسے کچھ بچیوں کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے چہرے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت ہی بہترین عمل ہے، ایک دفعہ کر کے دیکھیں، اللہ کی ذات آپ پر بہت کرم کرے گی اور پوری عمر آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی، آپ کا رشتہ پہلے مہینے میں ہی ہو جائے گا۔ بس اپنے رب پر یقین رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔